المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم ایک نئے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. وہ باب ہے باب فی التعارض بین الادلۃ والترجیح. باب اس بیان میں کہ ادلہ کے درمیان اگر تعارض واقع ہو اس کے بیان میں اور پھر ترجیح کیسے دی جائے. تو یہ باب ایک نیا باب ہے جس پہ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو آج جو ہمارے عنوانات ہیں جن پہ ہمارا کلام ہوگا وہ ایک ہے تعریف التعارض. تعارض کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ تعارض کسے کہتے ہیں. اور دوسرا اقسام التعارض. تعارض کی اقسام کیا ہیں اور پھر اس میں ترجیح دینے کا طریقہ. اور تیسری چیز مذاہب الاصولیین فی تعارض الدلیلین کہ اگر دو دلیلوں کے درمیان تعارض ہو تو اس میں اصولی علماء جو ہمارے ہیں ان کے مذاہب کیا ہیں. یعنی تعارض کو رفع کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار ہمارے مختلف اصولی علماء نے اختیار کیا ہے. تو یہ جو باب ہے باب فی التعارض بین الادلۃ والترجیح یعنی باب اس بیان میں کہ ادلہ کے درمیان اگر تعارض واقع ہو اور ترجیح پھر ان کے درمیان کیسے دی جائے. تو پہلی بات جو ہے وہ ہے تعریف التعارض کہ تعارض کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے. تعارض ہے کیا؟ تو تعارض جو ہے یہ تفاعل ہے من عرض یعرض. تعارض تفاعل من عرض یعرض. عرض یعرض سے یہ باب تفاعل سے ہے. وہوا اس کے معنی کیا ہے؟ وہو التوارد بین معنیین مختلفین علی محل واحد. تعارض کہتے ہیں کہ دو مختلف معنی کا ایک ہی جگہ پہ وارد ہونا. یعنی محل ایک ہو ایک جگہ پہ دو معنی کا وارد ہونا لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ دو معنی باہم مختلف ہو. ایک ہی جگہ پہ دو مختلف معنی کا وارد ہونا اس کو ہم تعارض کہتے ہیں. جس کے لیے کبھی اب تناقض کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ایک ہی محل ہے اس پہ دو مختلف معنی وارد ہو رہے ہیں. تو وفی اصطلاح الاصولیین اصولی علماء جو ہیں اصولیین کے یہاں تعارض کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو یہ جو یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے یہ جو تعریف ہے یہ تعارض کی ڈیفینیشن ہے. وہ کیا ہے؟ ہوا یعنی تعارض یہ ہے ان یقتضی احد دلیلین حکما معینا فی مسئلۃ معینہ. ٹھیک ہے کہ دو دلیلوں میں سے ایک دلیل کسی حکم کا تقاضا کرے. ان یقتضی احد الدلیلین حکما دلیل کسی حکم کا تقاضا کرے کسی مسئلے میں. ٹھیک ہے. وَيَقْتَضِي دَلِيلٌ آخر پھر وہاں سے دوسری دلیل ہو جو تقاضا کرے دوسری دلیل. وَيَقْتَضِي دَلِيلٌ آخر حکماً آخر جو دوسرا حکم یعنی اس حکم سے مختلف حکم آخر. ایک دلیل ایک حکم کا تقاضا کرے کسی مخصوص مسئلے میں لیکن پھر دوسری دلیل دوسرے حکم کا تقاضا کرے ما یقتضیہ الدلیل الاول خلاف ما یقتضیہ الدلیل الاول یعنی دلیل اول کے خلاف جو دلیل اول سے جو حکم ثابت ہوا دوسری دلیل اس کے خلاف حکم کو ثابت کرے تقاضا کرے فی نفس المسئلہ اسی مسئلے میں یعنی مسئلہ ایک ہو
مسئلہ سیم ہو لیکن ایک دلیل سے اس مسئلے میں ایک حکم ثابت ہو اور دوسری دلیل سے اسی مسئلے میں دوسرا حکم ثابت ہو، اس کو ہم اصطلاح میں تعارض کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تعارض واقع ہو گیا. یعنی مسئلہ ایک تھا، مسئلہ ایک ہی ہے لیکن اس کے دو حکم آ گئے ہمارے سامنے. دو دلیلوں کی وجہ سے ایک ہی مسئلے میں دو حکم آ گئے اور وہ دو حکم آپس میں ایک دوسرے سے متعارض ہیں، ان کے درمیان تعارض ہے. اس کو ہم اصولی علماء کی اصطلاح میں تعارض کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ وَيُعَبِّرُ كَثِيرُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ هَذَا الْبَابِ بِالتَّعَادُلِ بَدْلَ التَّعَارُض. تو شوافیہ میں سے بہت سارے علماء جو ہیں، کثیر تعداد علماء کی، وہ التعارض کے بجائے یا تعارض کی جگہ التعادل کا لفظ استعمال کرتی ہے. التعادل. ٹھیک ہے، التعارض بین الادلہ یا التعادل بین الادلہ. تو یہ ہے ڈیفینیشن تعارض کی. ٹھیک ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ ایک تنبیہ ضروری ہے. تنبیہ یہ ہے جس کو سمجھنا لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ الادلۃ الشرعیۃ لا تتعارض ابدا. جب ہم تعارض کی بات کرتے ہیں کہ دلائل شریعہ کے درمیان تعارض ہے، ایک دلیل ایک حکم ثابت کر رہی ہے کسی مسئلے میں، اسی مسئلے میں دوسری دلیل دوسرا حکم ثابت کر رہی ہے، تو یہ تعارض ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اصول یہ ہے کہ دلائل شرعیہ جو ہیں ان میں کبھی تعارض نہیں ہوتا. جب ہم تعارض کی بات کرتے ہیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ تعارض دلائل شرعیہ میں اصلا نہیں ہوتا. وَإِنَّمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَهَا فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ. تعارض اصل میں مجتہد کی نظر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا اس کے علم کا قصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دلائل کے درمیان تعارض ہے، لیکن اصل تعارض مجتہد کی نظر میں ہوتا ہے. اس بات کو سمجھے. وَلِهَذَا، اسی لیے فَهُوَ تَعَارُضٌ ظَاهِرِي، اسی لیے ادلہ کے درمیان جو تعارض ہوتا ہے وہ ظاہری تعارض ہوتا ہے. وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ، اور مجتہد کی نسبت سے وہ تعارض ہوتا ہے. وَلَيْسَ هُوَ بِتَعَارُضٍ حقیقی، حقیقی تعارض وہ نہیں ہوتا. تو یہ اہم بات ہے آگے بڑھنے سے پہلے جس کو کلیئر کرنا ہے، جس کو واضح کرنا ضروری ہے کہ کہیں انسان کے ذہن میں یہ گمان نہ ہو کہ دلائل شریعہ کے درمیان تعارض ہے. اگر دلائل شریعہ کے درمیان تعارض ہوگا تو پھر تو پرابلم ہے. یہ شریعت ایک حکیم رب کی طرف سے ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو تم اس میں بہت سارا اختلاف پاتے، بہت سارا تعارض، بہت سارا تناقض پاتے، لیکن اس میں وہ چیزیں نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ حکیم کی طرف سے ہے. لیکن جب پھر ہمارے علماء تعارض کو ڈسکس کرتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ تعارض مجتہد کی نظر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے ترجیح کے بارے میں بات کی کہ قول راجح جب ہم کہتے ہیں تو قول راجح یہ مطلق نہیں ہوتا ہے، یہ کسی مجتہد کے نزدیک راجح جو چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح تعارض بھی مجتہد کی نظر میں ہوتا ہے، نہ کہ دلائل شرعیہ کے بیچ. تو اس کے بعد امام الامریتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتاب جو ہے اس کا شار نمبر 122، فرماتے ہیں تعارض النطقین فی الاحکام یاتی علی اربعۃ اقسام. کہتے ہیں نطقین یعنی جو ہمارے سامنے جو نطق ہے، چاہے قرآن کا نطق ہو یا حدیث، یعنی مراد ہے نص. تعارض النطقین فی الاحکام، فرماتے ہیں نطقین کے درمیان جو تعارض احکام میں پیدا ہوتا ہے، یعنی احکام میں جو تعارض نصوص یا نطقین کے درمیان ظاہر ہوتا ہے، یاتی علی اربعۃ اقسام، وہ 4 قسموں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ 4 قسموں پہ آتا ہے. یعنی احکام میں جو تعارض ہمیں دکھتا ہے یا ہمارے سامنے جو احکام میں نصوص کے درمیان جو تعارض پیدا ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ تعارض کی 4 قسمیں. ایک دیکھیں، کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اما عموم او خصوص فیہما او کل نطق فیہ وصف منہما. اما عموم او خصوص فیہما، یا تو دونوں میں، یعنی دونوں دلیلوں میں دونوں دلیلیں عام ہوں گی، یعنی یہاں سے بھی عام یہاں سے بھی عام. تو یہ تعارض کی ایک قسم ہے کہ دونوں دلیلوں میں عموم ہو، یہاں سے بھی عموم ہو یہاں سے بھی عموم ہو، تو عام کے ساتھ ٹکرائے. او خصوص فیہما، یا دونوں میں خصوص ہو، یہاں سے بھی خاص ہو اور یہاں سے بھی خاص ہو. ہو گیا دوسرا تعارض. ایک تعارض ہے کہ عام اور عام ٹکرائے، دوسرا ہے کہ خاص اور خاص کے درمیان تعارض ہو. یا او کل نطق فیہ وصف منہما، یا یہ ہو کہ ایک طرف سے عام ہو اور دوسری طرف سے خاص ہو. دونوں جو نطق ہو، دونوں جو نصوص ہو، ان میں دونوں کا وصف پایا جائے. او کل نطق فیہ وصف منہما، ایک میں کیا ہو، ایک میں ایک عام ہو ایک خاص ہو. تو یہ 3 قسمیں ہیں. تو یہ ہوئی 3 قسمیں. چوتھی قسم ہے او فیہ کل منہما ویعتبر کل من الوصفین فی وجہ ظہر. او فیہ کل منہما ویعتبر کل من الوصفین فی وجہ ظہر. یا یہ ہوگا
کہ دونوں میں عام، یعنی ایک تو ہم نے دیکھا کہ عام اور عام کے درمیان تعارض ہے، دوسرا خاص اور خاص کے درمیان تعارض ہے، تیسرا عام اور خاص کے درمیان تعارض ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ یہ جو ایک چیز ہے یہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، ایک اعتبار سے عام ہے، ایک اعتبار سے خاص ہے، اور دوسری طرف سے وہاں سے بھی ایک اعتبار سے عام ہے اور ایک اعتبار سے خاص ہے، تو وہی یہ کہتے ہیں او فیہ کل منہما، یا دونوں میں عام بھی ہوگا اور خاص بھی ہوگا، ویعتبر، اور ہم معتبر مانیں گے، کل من الوصفین فی وجہ ظہر، اور یعنی دونوں وصف کو ہم، یعنی عموم کو بھی اور خصوص کو بھی ہم دونوں طرفوں سے مانیں گے، تو جو ظہر کا لفظ استعمال کیے تکملہ کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو یعنی ان دو یہ جو دو اشعار ہم نے یہاں پہ ذکر کیے، ان سے ہم اقسام التعارض ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ ایک التعارض بین عامین، کہ دو عاموں کے درمیان، دو عام ہوں گے ان کے درمیان تعارض ہوگا، یا دوسری قسم کیا ہے التعارض بین خاصین، دو خاص ہوں گے، دو خاص دلیلیں ہوں گی ان کے درمیان تعارض ہوگا، اور تیسرا جو ہم نے کہا التعارض بین عام و خاص، کہ عام اور خاص کے درمیان تعارض ہوگا، اور چوتھا کیا ہے التعارض بین عام من وجہ و خاص من وجہ، کہ تعارض ہوگا دو کے درمیان، ان میں سے ایک اعتبار سے عام ہوگا اور دوسرے اعتبار سے خاص ہوگا، تو جب ان کے درمیان تعارض ہو تو یہ تعارض کی چوتھی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو بڑے آسان الفاظ میں امام الحرمین عبد الملک الجوینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے الورقات میں، کیونکہ یہ کتاب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ورقات کی نظم ہے، تو دیکھیں امام الجوینی رحمہ اللہ اس کو نثر میں کیسے بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اذا تعارض نطقان، جب دو نصوص کا، جب دو نطقان کا تعارض ہو، فلا یخلو، تو تعارض کی صورت میں کیا ہوگا، اس بات سے خالی نہیں ہوگا معاملہ، یعنی یہی ہوگا، اس بات سے خالی نہیں ہوگا کیا، اما ان یکونا عامین، یا تو وہ دونوں عام ہوں گے، یعنی عام اور عام کا تعارض، او خاصین، یا دونوں خاص ہوں گے، خاص اور خاص کا تعارض، او احدہما عاما والآخر خاصا، یا ایسا ہوگا کہ ایک عام ہوگا اور دوسرا خاص ہوگا، اور چوتھا او کل واحد منہما عاما من وجہ و خاصا من وجہ آخر، یا ایسا ہوگا کہ دونوں میں سے ایک اعتبار سے عام ہوگا اور دوسرے اعتبار سے خاص ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں دونوں چیزیں پائی جائیں گی، اس میں عموم بھی پایا جائے گا ایک سائڈ سے اور خصوص بھی، اسی طرح دوسری طرف سے بھی عموم پایا جائے گا اور خصوص بھی۔ تو یہ ہے اقسام التعارض، یعنی یہ جو چار قسمیں ہیں، اب ان کا حکم بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو حکم کیا ہے، فرماتے ہیں فالجمع بین ما تعارضا ہنا فی الاولین واجب ان امکن، فرماتے ہیں یہاں پہ جو تعارض ہوا اس میں جمع واجب ہے اگر ممکن ہو پہلے دو میں، یعنی یہاں پہ جو تعارض، جس تعارض پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو یہاں پہ تعارض ہوا اس میں پہلی دو جو صورتیں ہیں ان میں جمع کرنا واجب ہے اگر پاسبل ہو۔ پہلی دو صورتیں کیا ہیں، پہلی دو صورتیں ہیں التعارض بین عامین اور التعارض بین خاصین، یعنی دو عام دلائل کے درمیان، دو عام کے درمیان یا دو خاصوں کے درمیان اگر تعارض پیدا ہو تو اس میں جمع کرنا واجب ہے۔ تو پہلا سٹیپ جو ہم لیں گے، دو عام اور دو خاص، جب بھی ہمارے سامنے ایسی سچویشن آئے گی تو سب سے پہلے ہم جمع کریں گے، اور یہ جمع کرنا واجب ہے اگر ہمارے لیے یہ ممکن ہو۔ تو ان چار اقسام میں سے پہلے یہ دو اقسام کا حکم بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کو جمع کرنا واجب ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس میں مؤلف رحمہ اللہ کا مطلب ان کا یہ ہے کہ انہ اذا تعارض عامان، کہ جب دو عاموں کا تعارض ہو، جب دو عام ہو آپس میں ٹکرا رہے ہو، او خاصان، یا دو خاص آپس میں ٹکرا رہے ہو، وجب الجمع بینہما، ان کے درمیان جمع کرنا واجب ہے، واجب یعنی ان کے درمیان جمع کرنا لازم ہے، ما امکنہ، جب ممکن ہو یا جہاں تک ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سٹیپ جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس صورت میں جب دو عاموں یا دو خاصوں کے درمیان تعارض ہو، سب سے پہلے ان کو جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ابھی ہم مثالیں دیں گے، اس سے واضح ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وحیث لا امکان فالتوقف ما لم یکن تاریخ کل یعرف، فرماتے ہیں اب جہاں پہ جمع کرنے کا امکان نہ ہو، جہاں پہ یہ دو دلیلیں جمع نہ ہو رہی ہو، جہاں پہ امکان جمع نہ ہو، وہاں پہ ہم توقف کریں گے، یعنی ٹھہراؤ کریں گے، وہاں پہ ہم کیا کریں گے، توقف، ہم رکیں گے، ما لم یکن تاریخ کل یعرف، اگر ہمیں ان دونوں حکموں کی، یعنی جو دونوں دلیلیں جو دو حکم لے کے آئی ہیں، اگر ہمیں ان دونوں کی تاریخ معلوم نہ ہو، کیونکہ ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے کہ ایک عام دوسرے عام سے ٹکرا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت میں ہم انہیں جمع کریں گے، یا ایک خاص دوسرے خاص کے خلاف جا رہا ہے، تعارض ہے، پہلی صورت میں ہم ان کو جمع کرنے کی، عام کو عام کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اور خاص کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کریں گے اگر پاسبل ہو جمع۔ لیکن اگر جمع کرنا مشکل نہ ہو تو اس کے بعد توقف کریں گے،
یعنی ہم ٹھہریں گے اس صورت میں ہم توقف کریں گے اگر ہمیں اس کا ڈیٹ معلوم نہ ہو اور نہ اس کا ڈیٹ معلوم ہو، اگر ہمیں ان کی تاریخ معلوم نہ ہو، اسی طرح اس کا بھی تاریخ اور اس کی بھی تاریخ ہمیں معلوم نہ ہو، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ توقف۔ تو پہلے ہم نے کیا کیا؟ الجمع، دوسرا التوقف۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دو پہلی صورتوں کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، جو دو پہلی اقسام ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنْ عَلِمْنَا وَقْتَ كُلٍّ مِّنْهُمَا فَالثَّانِي نَاسِخٌ لِمَا تَقَدَّمَ۔ فرماتے ہیں فَإِنْ عَلِمْنَا وَقْتَ كُلٍّ مِّنْهُمَا، پس اگر ہم نے ان دونوں کا وقت جانا، اگر ہمیں معلوم ہوا کہ ان میں سے کون کب نازل ہوا ہے، فَالثَّانِي نَاسِخٌ لِمَا تَقَدَّمَ، تو جو دوسرا ہوگا، جو بعد میں آیا ہوگا، وہ پہلے کا ناسخ ہوگا، ہے نا، کیونکہ اس میں ہے ہی اذا تراخ عنہ فی الزمان ما بعدہ من الخطاب الثانی، ٹھیک ہے، کہ جو ناسخ ہے یہ بعد میں آنا چاہیے۔ تو وہی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ان دونوں کا، اگر ہمیں ان کا ڈیٹ معلوم نہیں ہے، تاریخ معلوم نہیں ہے ان کے ورود کی یا نزول کی، تو اس صورت میں ہم توقف کریں گے جب تک کہ کوئی اور مرجع نہ ہو جسے ہم ترجیح دیں۔ اور لیکن اگر ہمیں معلوم ہے ان کی تاریخ، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ہم کہیں گے جو دوسرا ہے فَالثَّانِي نَاسِخٌ لِمَا تَقَدَّمَ، جو متأخر ہے وہ متقدم کا کیا ہے؟ ناسخ۔ جو دوسرا حکم آیا اس نے پہلے حکم کو منسوخ کیا، کس صورت میں؟ جب ہمیں ان کی تاریخ معلوم ہو، جب ہمیں ان کا ڈیٹ معلوم ہو۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ تو تیسری جو صورت اس میں ہے وہ ہے نسخی، النسخ۔ پہلے جمع کریں گے، اگر پاسبل ہو، اگر پاسبلٹی نہیں تھی پھر ہم دیکھیں گے، اگر ہمیں تاریخ معلوم تھی پھر تو نسخ کریں گے، اگر تاریخ معلوم نہیں تھی پھر ہم توقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پہلے جمع ہے، اس کے بعد نسخ ہے، اگر تاریخ معلوم تھی، اگر تاریخ معلوم نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم توقف کریں گے جب تک کہ کوئی اور الگ سے دلیل نہ آئے جو کسی ایک کو سپورٹ کرے۔ تو اب دیکھیں، اس کو ہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے جو پہلی قسم ہے، ٹھیک ہے، جو پہلی قسم جس پہ ہم نے ابھی بات کی تھی وہ ہے التعارض بین عامین، دو عام جو ہوں، جب دو عاموں کے درمیان تعارض ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ حکم تعارض العامین، جب دو عام آپس میں ٹکرائیں، ان کے درمیان تعارض ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اولاً الجمع، ہم کیا کریں گے؟ جمع کریں گے، یعنی دونوں عام دلیلوں کو ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال ذالک ما رواہ مسلم عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اس کی مثال وہ ہے جس روایت کو ذکر کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا اذا دبغ الاحاب فقد طہر، کہ جب جانور کی کھال کو دباغت کی جائے اس کی، فقد طہر، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہم نے دیکھا، یہاں پہ ہم نے دیکھا الاحاب جو ہے جانور کی جو کھال ہے، دباغت سے یہ پاک ہو جاتی ہے، دباغت سے اس میں طہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا، یہ حکم ایک ہے کہ احاب جو ہے جانور کی جو کھال ہے تو دباغت سے وہ پاک ہو جاتی ہے، پاک، جب یہ پاک ہو گئے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، لیکن دوسری روایت ہے وما رواہ اصحاب السنن، جو اصحاب السنن نے روایت کی ہے، من حدیث عبداللہ ابن اقیم رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن اقیم رضی اللہ عنہ کی روایت سے، قال، وہ فرماتے ہیں اتانا کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب آئی، ایک تحریر آئی جس میں لکھا تھا اللہ تنتفعوا من المیتہ، کہ جو مردار ہو اس سے فائدہ مت اٹھاؤ، باحاب ولا عصب، نہ تو اس کی کھال سے فائدہ اٹھاؤ نہ تو اس کے پٹھوں سے فائدہ اٹھاؤ، نہ تو اس کی کھال سے فائدہ اٹھاؤ نہ تو اس کے پٹھوں سے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا اس میں احاب کا لفظ یہاں پہ بھی آیا ہے، یہاں پہ آیا ہے احاب کو جب دباغت دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس سے انتفاع جائز ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو ان دو روایتوں میں تعارض پیدا ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ احاب جو ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کیا ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسا کہ پہلی روایت کا تقاضا ہے، یا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جیسا کہ صراحتاً دوسری روایت میں آیا ہے؟ اب یہاں پہ کیا کیا جائے؟ دو عام ہیں اور ان عاموں کو یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو ہم جمع کریں۔ جمع کیا ہے اس کے درمیان؟ الجمع بینہما۔ تو جمع کیسے کیا جائے گا؟ تو ہم کہیں گے کہ ان الاحاب اسم لما لم یدبغ من الجلد، ہم کہیں گے کہ احاب جو ہے، احاب اس چیز کو کہتے ہیں، اس کھال کو جس کی دباغت نہ ہوئی ہو، قال ابن منظور لسان العرب میں فرماتے ہیں والاحاب، احاب کیا ہے؟ الجلد من البقر، گائے کی کھال، والغنم یا بکریوں کی کھال، والوحش یا وحشی جانوروں کی کھال، ما لم یدبغ، جب تک اس کو دباغت نہ کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو دباغت سے پہلے یہ احاب ہے،
تو جب ہم نے اس کو دباغت کی اب یہ احاب نہیں رہی. سمجھائی بات؟ تو اسی لیے حدیث میں آیا ہے اذا دبغ الاحاب فقد طہورا، کہ جب احاب کو دباغت دیجیے. دباغت سے پہلے تو یہ احاب ہے، لیکن جب اس کو دباغت دی گئی تو اب اس پہ احاب کا لفظ احاب کا اطلاق نہیں ہوگا، تو یہ پاک ہے. تو یہ ہے اس اعتبار سے جمع. تو پہلی حدیث کو اس پہ ہم محمول کریں گے. وَيُحْمَلُ حَدِيثُ ابن عقیم علی ما لم یدبغ وحدیث ابن عباس علی ما دبغ. تو عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ ان کی روایت کو ہم اس پہ محمول کریں گے کہ احاب سے فائدہ مت اٹھاؤ، جانوروں کی کھالوں سے فائدہ مت اٹھاؤ دباغت سے پہلے. ظاہر سی بات ہے جب ان کو دباغت نہیں کی گئی تو یہ ناپاک ہے، یہ مردار کے حکم میں ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے جس میں کہا گیا ہے فائدہ اٹھاؤ، تو وہ دباغت کے بعد ہے، کیونکہ دباغت سے پہلے اس کو احاب کہا جاتا ہے، دباغت کے بعد اس کو احاب نہیں کہا جاتا. تو اس طرح یہ حدیثیں تو جمع ہو جائیں گی. تو اس طرح ہم نے حدیث ابن عقیم اور حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جمع کیا. تو یہ ایک صورت ہے. تو ایک صورت یہ ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب دو عاموں کے درمیان تعارض ہو اور جمع کا امکان ہو تو ہم جمع کریں گے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے ثانیاً، دوسرا سٹیپ ہے التوقف. ہم توقف کریں گے. اس کا پروسیجر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اذا لم يمكن الجمع، جب جمع کرنا ممکن نہ ہو، یتوقف وجوبا فیہا عن العمل بواحد منہما ان لم يعلم التاریخ. فرماتے ہیں اگر ہمیں جمع کرنا پاسبل نہ ہو تو وجوباً توقف کرنا ہے، یعنی ہم پہ واجب ہے کہ ہم توقف کریں دو میں سے کسی ایک پہ عمل کرنے سے، اگر ہمیں تاریخ معلوم نہ ہو. اگر تاریخ معلوم ہے پھر ہم ناسخ منسوخ کا معاملہ دیکھیں گے، لیکن اگر تاریخ معلوم نہ ہے تو وجوباً ہمیں عمل کرنے سے رکنا ہے. لیکن کب تک؟ الا ان یظہر مرجح احدہما، جب تک کہ دو میں سے، جب تک یہ جو دو عام ہیں ہمارے سامنے، تب تک ہم توقف کریں گے جب تک کہ مرجح، ترجیح دینے والا کوئی ایکسٹرنل فیکٹر یا کوئی اور فیکٹر، مرجح تو کثیر ہیں بہت سارے، کوئی ہمارے سامنے نہ آئے. تو اس کی مثال دیکھیں. اس کی مثال کیا ہے کہ دو عام آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور ہم جمع ان کو نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم توقف کریں گے تب تک جب تک کہ کسی مرجح سے جس ترجیح ہمیں نہ ملے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثالہ قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی، او ما ملکت ایمانہم، کہ تمہاری جو لونڈیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. تو اس کو مطلق کہا گیا، اس کو عام کہا گیا کہ تمہارے لیے جو لونڈیاں ہیں وہ حلال ہیں. تو اس میں یہ بھی آیا کہ دو لونڈیوں کو اگر وہ بہنیں تھی آپس میں، ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو تمہارے لیے حلال کیا کیا ہے؟ یہ حلال ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ او ما ملکت ایمانہم یا ایمانکم، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، زیر 10 جو تمہاری وہ لونڈیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. تو اس میں دونوں بہنیں آ گئی، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم ان بہنوں کو جمع مت کرو، اور یہ لونڈیوں کے ساتھ ہی حکم ہے. لیکن دوسرا قول اللہ پاک کا ہے وقولہ تعالی وان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو جمع کرنا تمہارے لیے حرام ہے. سورہ نساء میں یہ حکم ہے نا. تو پہلا کیا ہے؟ فالاول، جو پہلی آیت ہے، یجوز ذلک بملک الیمین، وہ ملک یمین جو لونڈی ہو اس میں وہ گنجائش دیتی ہے کہ تم دو بہنوں کو آپس میں جمع کر سکتے ہو. والثانی یحرم ذلک، لیکن جو دوسری آیت ہے وہ حرام کرتی ہے، کیونکہ اس کا اطلاق لونڈیوں پہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ولذا، اسی لیے قال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا انہوں نے جواباً کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو حکم ہے کہ کیا دو لونڈیوں کو ہم بہنوں کو، اگر وہ بہنیں ہو آپس میں، دو لونڈیاں ہوں اور بہنیں ہوں آپس میں، کیا ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں؟ فرمایا احلتہما آیت، فرمایا ایک آیت ان کو حلال قرار دیتی ہے کہ دو لونڈیاں جو بہنیں ہوں آپس میں ان کو جمع کر سکتے ہیں. وحرمتہما آیہ، اور دوسری آیت جو ہے وہ ان کو حرام قرار دیتی ہے. وتوقف فی ذلک، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں توقف کیا. کیا کیا؟ توقف. اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ توقف ہم کریں گے کیونکہ ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے. تو لیکن علماء پھر اس میں ترجیح دیتے ہیں. ترجیح کیسے دیتے ہیں؟ علامہ احمد الدمیاطی الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن الفقہاء رجحوا التحریم، لیکن جو فقہا ہیں انہوں نے حرمت کو ہی ترجیح دی ہے. علماء یہ فقہا نے ترجیح دی ہے کہ دو لونڈیاں اگر بہنیں ہوں آپس میں ان کو جمع کرنا بھی حرام ہے، بدلیل منفصل، ایک منفصل دلیل سے. ٹھیک ہے؟ جو الگ سے ایک دلیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ اصل ہے جو انہوں نے شریعت کے قواعد، شریعت کا جو مزاج ہے اس کو پیش نظر رکھ کے وضع کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ان الاصل فی الابضاء التحریم، اصل شرمگاہوں میں اصل یہ ہے کہ یہ حرام ہے. شرمگاہوں میں اصل یہ ہے کہ یہ حرام ہے، ان کو ہم حلال نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو حلال کرنے کی. تو اصل کیا ہے؟ ان الاصل فی الابضاء التحریم، کیونکہ شرمگاہوں میں اصل یہ ہے کہ یہ حرام ہے، تو اسی لیے ہم اسی دلیل کی بنیاد پہ ان کو بھی حرام ہی قرار دیں گے. دو آیتوں میں اگرچہ تعارض پیدا ہو رہا تھا، اس تعارض کو ہم نے اس قاعدے کی بنیاد پہ حل کیا، فہو احوط، اور یہی زیادہ
احوط بھی ہے، اس میں احتیاط کا پہلو بھی ہے اور یہ احوط بھی ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے جس صورت میں دو عام حکموں کے درمیان تعارض ہو اور ہم انہیں جمع نہ کر سکیں، پھر ہم توقف کریں گے، اور توقف تب تک کریں گے جب تک کسی دوسری دلیل سے ہم اس کو ترجیح نہ دے پائیں۔ اور تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ فی الحال ہم عام پہ ہی بات کر رہے ہیں، جب دو عام ہو، یہ پہلی صورت ہے، اور اس کے بعد ہے تیسری صورت النسخ۔ نسخ کیا ہے؟ تو فَإِن لَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ، اگر جمع کرنا پاسبل نہ ہو، یہاں پہ جمع کرنا پاسبل نہیں ہے، وَعُلِمَ تَارِيخُ كُلٍّ مِّنْهُمَا، اور دونوں کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، ہمیں تاریخ معلوم ہے، تو اس صورت میں دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ ہم پہلے نسخ کریں گے، یعنی پہلے جمع پھر نسخ، اگر تاریخ معلوم ہے، اگر تاریخ معلوم نہیں تو پھر توقف۔ تو وَعُلِمَ تَارِيخُ كُلٍّ مِّنْهُمَا، اور دونوں کی تاریخ معلوم ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ جُعِلَ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ، تو جو متأخر ہے، جو بعد میں حکم آیا، اس کو متقدم کا ناسخ مانا جائے گا۔ کما مر فی آیتِ عدت الوفات والمصابرہ، جس طرح عدت وفات کی آیت میں گزرا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے جو حکم تھا کہ 1 سال تک جو جس کا شوہر مر جائے وہ 1 سال تک اس کے متاع کا انتظام وغیرہ کرے، متاعً غیر اخراج الی الحول، اس کے بعد پھر اس کو دوسرے حکم سے چینج کیا گیا۔ اور اسی طرح مصابرہ، پہلے مسلمانوں کو کتنے کفار کے مقابلے میں ڈٹ کے رہنا تھا، پھر اس کو منسوخ کیا گیا دوسرے حکم سے جو اس سے آسان تھا، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ تو یہ پہلا کیس ہے جس میں کیا ہے؟ جس میں دو عام جو دیکھا کہ دو عام حکموں کے درمیان یا دو عام دلائل کے درمیان جب کیا ہو؟ تعارض۔ اس کے بعد ہے حکم التعارض الخاصین، جب دو خاصوں کے درمیان تعارض ہو، دو خاص حکموں ان کے درمیان تعارض ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں بھی وہی کریں گے بعینہ ہی جو ہم نے عام کی صورت میں کیا، عام کی صورت میں۔ کیوں؟ کیونکہ مصنف خود فرماتے ہیں فالجمع بینما، کیا فرمایا مصنف نے؟ فالجمع بینما تعارض ہونا فی الاولین واجب ان امکان، پہلے دو اولین ان میں واجب ہے جمع کرنا اگر پاسبل ہو۔ تو دیکھیں یہ جو حکم تعارض الخاصین، خاصین کے درمیان جو تعارض ہے، اس میں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ الجمع، ہم جمع کریں گے۔ تو اس کی مثال دی ہے امام جلال الدین المحلی رحمہ اللہ تعالی، جو بہت جید علماء میں سے ہیں، فرماتے ہیں خاص کے بارے میں بھی، جو عام کے بارے میں ہم نے دیکھا، فرماتے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اگر دو خاص جو آپس میں متعارض ہوں، اگر ان کے درمیان جمع ممکن ہو تو ہم جمع کریں گے، جمع کیا جائے گا ان کو، کما فی حدیث، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وغسل رجلی، اور اپنے دونوں پاؤں اپنے دھوئے، وغسل رجلی، ھذا مشہور فی الصحیحین وغیرہما، امام المحلی فرماتے ہیں یہ روایت مشہور ہے صحیحین میں بھی اور باقی کتابوں میں، تو معروف ہے کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے اپنے جو پائے مبارک تھے ان کو دھویا۔ تو اس میں آیا ہے کہ پاؤں کو دھونا، لیکن دوسری حدیث ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ورش الماء علی قدمیہ، اور اس کے بعد اپنے جو پائے مبارک تھے ان پہ پانی چھڑکا، آپ نے دھویا نہیں، چھڑکنے اور دھونے میں فرق ہے۔ وہما فی النعلین، جبکہ وہ نعلین میں تھے، دونوں آپ کے جو دونوں پائے مبارک تھے وہ نعلین شریفین میں تھے، آپ نے ان پہ پانی چھڑکا، آپ نے دھویا نہیں۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا، پانی ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ دھونا ہے، باقی دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ چھڑکنا ہے، اور اس کو روایت کیا ہے رواہ النسائی، امام النسائی، والبیہقی، اور امام البیہقی نے، وغیرہما، اور بھی کچھ محدثین نے۔ تو اب اس کو علماء نے کیسے جمع کیا ہے؟ کئی طریقوں سے جمع کیا ہے۔ تو امام المحلی رحمہ اللہ نے ایک چھوٹی مثال دی ہے، فرماتے ہیں فجمع بینہما، ان دونوں حدیثوں کے درمیان پاؤں دھونے اور ان پہ پانی چھڑکنے کو کس طرح جمع کیا گیا ہے؟ بأن الرش، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چھڑکنا ہے حالت تجدید، یہ تجدید وضو، یعنی انسان باوضو ہے، اب یہ دوسرا وضو کر رہا ہے، اس وقت یہ صرف پانی ان پہ چھڑکے گا، یہ دھوئے گا نہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اس حدیثوں کو جمع کیا ہے، لما فی بعض الطرق، کیونکہ بعض طرق میں آیا ہے ان ھذا وضوء من لم یحدث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا وضو ہے، یہ رش یعنی پانی چھڑکنا، یہ اس کا وضو ہے جو جس کا وضو ٹوٹا نہ ہو، جو حالت حدث میں نہ ہو۔ تو اسی لیے انہوں نے اس کو محمول کیا ہے کس پہ؟ انہوں نے اس کو محمول کیا ہے یعنی حال التجدید، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جس کا ہم ازالہ کر کے آگے جائیں گے، اور اس کی تھوڑا مزید وضاحت پیدا ہوگی۔ اشکال کیا ہے؟ اشکال و جوابہ، ایک اشکال ہے اور اس کا جواب ہے۔ امام جلال الدین محلی رحمہ اللہ جو ہے یہ کبار شوافیہ میں سے ہیں، یہ شافی علماء میں سے ہیں، جو انہوں نے مثال دی ہے، یہ تو خود شافی ہیں، لیکن
کہتے ہیں فَإِن قِيلَ اگر کہا جائے ان الشافعیۃ کہ جو شوافیہ ہیں لا یکتفون بالرش فی وضوء تجدید وہ تجدید وضو میں پانی چھڑکنے کو کافی نہیں سمجھتے، لیکن انہوں نے تو مثال دی۔ امام جلال الدین محلی تو بہت بڑے شافعی عالم ہیں، بلکہ امام النووی رحمہ اللہ کی جو منہاج ہے المنہاج اس پہ جو بنیادی جو شروحات ہیں جو بڑی متداول ہیں ان میں امام المحلی کی کنز الراغبین ہے، تو خود شافعی ہے لیکن انہوں نے وہ مثال دی جس پہ شافعی مذہب میں عمل نہیں ہوتی کہ تجدید وضو میں شوافی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ہم پانی چھڑکیں گے صرف پاؤں پہ۔ تو جواب کیا ہے اس کا؟ اجاب، تو علماء نے جواب دیا ہے، یہ اہم بات ہے، اس سے جو ہمارے مذاہب ہیں ان کا مزاج سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو کہتے ہیں المقصود التمثیل لامکان الجمع، کہتے ہیں یہاں پہ مقصود مثال دینا ہے لامکان الجمع، تاکہ ہم جمع کو ممکن بنا سکیں۔ یہاں پہ مثال، تو اس سے پتہ چلا کہ فقہا کبھی مثال دیتے ہیں، جیسے کبھی ہم دیکھتے ہیں کبھی ایسی مثال بھی فقہا دیتے ہیں کسی واقعہ کی جو کبھی پیش آیا ہی نہیں ہوتا ہے یا کبھی نہیں آ سکتا، یا آیا مشکل بھی ہوتا ہے کہ وہ پیش آئے، مشکل سے وہ پیش آ سکتا ہے، لیکن فقہا مثال دیتے ہیں، وجہ اس کی اس کو تنظیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمثیل ہوتی ہے، مثال، تاکہ ایک جو طالب علم ہو اس کا جو دماغ ہو وہ فقہی سانچے میں ڈل جائے، وہ چیزوں کو سمجھ سکے، وہ اس طرح جو مختلف صورتیں اس کے سامنے آئے ان میں اجتہاد کے قابل ہو، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں تو چونکہ مقصود یہاں پہ مثال دینی ہے جمع کی، فلا ينافي ان الشافعیۃ لا یکتفون بالرش فی وضوء تجدید، فرماتے ہیں لہٰذا اس کے خلاف نہیں ہے کہ شوافیہ جو ہیں وہ وضوء تجدید میں پانی چھڑکنے کے قائل نہیں۔ اس کے بعد یہ جو علماء ہیں جس میں امام الدمیاطی رحمہ اللہ ہے یا امام خطیب جاوی رحمہ اللہ، انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں دوسری جمع کرنے کی ایک صورت یہ ہے، دوسری جمع کرنے کی ایک صورت ہم نے یہ دیکھی کہ وضوء تجدید، دوسری صورت یہ ہے وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ بِحَمْلِ الرَّشِّ عَلَى الْغَسْلِ الْخَفِيفِ الَّذِي يُشْبِهُ الرَّشَّ، فرماتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم اس رش کو کہیں کہ رش سے مراد، چھڑکنے سے مراد پانی دھونا ہی ہے، لیکن کا پانی خفیف، غسل خفیف سے مراد ہے، یعنی دھونا ہے، زیادہ پانی یعنی اس باغ نہیں کرنا ہے، یعنی دھونا ہی ہے، غسل خفیف ہے جو چھڑکنے کے قریب ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری تعویل ہے اس کی، ٹھیک ہے، یعنی جمع کرنے کی صورت میں۔ او یا حمل النعلین علی الخفین یصدق الرش علی اعلاہما بالرش علی القدمین وہما فی النعلین، فرماتے ہیں یا یہ ماننا ہے کہ نعلین سے مراد یہاں پہ خفین ہے، جوتوں سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ خفین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر پانی چھڑکا تو اس سے مراد ہے کہ آپ نے اس پہ مسح کیا، ٹھیک ہے۔ یصدق الرش علی اعلاہما، کہ اوپر سے آپ نے اس کو پانی چھڑکا۔ تو جب ہم یعنی یہ تین صورتیں ہیں، یا تو ہم اس کو یہ مانیں گے کہ یہ وضوء تجدید کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، وضوء تجدید کے بارے میں، یا یہ مانیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ جو رش ہے اس سے مراد ہے غسل خفیف، یا یہ مانیں گے کہ یہاں پہ نعلین سے مراد خفین ہے۔ جب خفین ہے تو پھر تو اشکال خود رفع ہو گیا، کیونکہ خفین جو اس پہ مسح کریں گے، اور چھڑکنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مسح، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس اشکال کا جواب ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے مثال دی کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ کیسی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح مختلف زاویوں سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہوا خاص جب ہو، اور خاص میں پھر تعارض ہو تو پہلے ہم جمع کریں گے اگر جمع ممکن تھا۔ اب اگر جمع ممکن نہیں تھا اور ہمیں تاریخ بھی معلوم نہیں تھی، وَحَيْثُ لَا إِمْكَانَ فَالتَّوَقُّفُ مَا لَمْ يَكُنْ تَارِيخُ كُلٍّ يُعْرَفُ، تاریخ معلوم نہیں ہے اور جمع بھی پاسبل نہیں ہے، تو ہم توقف کریں گے کب تک؟ جب تک کوئی خارجی دلیل نہ ہو۔ خارجی ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی منفصل دلیل یا اور کوئی دلیل۔ ثانیاً وہ کیا ہے؟ توقف۔ مثالہ، اس کی مثال کیا ہے؟ ما جاء، جو روایت میں آیا ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عما یحل للرجل من امرأته وهي حائض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک مرد کے لیے اس کی عورت سے تعلق رکھنا جب وہ حائضہ ہو کس حد تک جائز ہے؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فوق الازار، جو ازار کے اوپر ہے۔ ازار یعنی یہ وہ لباس جو باندھا جاتا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، یعنی ناف اور گھٹنوں کے درمیان مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ استمتاع کر سکے، ٹھیک ہے، بدون حائل۔ تو اس پہ تو پابندی لگ گئی اس حدیث سے۔ رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا کہ فوق الازار یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد حالت حیض میں عورت سے استمتاع نہیں کر سکتا۔ وجاء، لیکن دوسری روایت میں آیا ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء، تم ہر چیز کر سکتے ہو حالت حیض میں عورت کے ساتھ، الا النکاح، نکاح کے سوا۔ نکاح سے مراد ہے ہم بستری، مباشرت، جماع، الوطء جس کو کہتے ہیں، اس کو امام مسلم نے روایت۔ اب دیکھیں واضح تعارض ہے، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد کی روایت آپ کو یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک کی اجازت نہیں دے رہی ہے استمتاع کی بدون حائل، لیکن مسلم کی جو روایت ہے یہ آپ کو اجازت دے رہی ہے سوائے یعنی واضح طور پہ جماع
اس سے ممانعت کر رہی ہے. اب اس کو کیسے جمع کیا جائے؟ تاریخ معلوم نہیں ہے, اب کیا کیا جائے؟ ہم توقف کریں گے, ہم حکم نہیں لگائیں گے. اور یہ توقف وجوباً ہے, واجب ہے ہم پہ توقف کرنا. یہ وجوباً اس لیے ہے کیونکہ تاکہ دین جو ہے یہ وہ کھلونا نہ بنے جس طرح آج کل بنا ہوا ہے ہمارے مجتہدین کے یہاں. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پہ آپ کو توقف کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب میرا مزاج کہہ رہا ہے, مجھے امام مسلم سے زیادہ محبت ہے, مجھے امام ابو داؤد سے. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ مسلم کی روایت سے ہوگی اور ابو داؤد کی ضعیف ہوگی, یہ بھی تو ضروری نہیں ہے. دونوں روایتیں صحیح ہیں. تو ہم کیسے جمع کریں گے؟ دیکھیں اب اس کو علماء نے کیسے جمع کیا. تو اسی لیے علماء کے اب اس میں دو اقوال ہیں. یہاں پہ آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ اختلاف علماء کا کیوں ہوتا ہے. تو قال الامام جلال الدین المحلی, امام المحلی فرماتے ہیں اب یہاں پہ اختلاف ہوا. فرجح بعضهم التحریم, بعض نے کہا کہ بھائی حرام ہے. ابو داؤد کی روایت احتیاطاً انہوں نے کہا ما فوق الازار, یعنی جو ما فوق الازار جو لفظ استعمال کیے گئے, تو انہوں نے کہا ناف سے لے کے گھٹنوں تک, کہا بھائی انہوں نے کہا کہ انہوں نے تحریم کو ترجیح دی. کس بنیاد پہ؟ دلیل کیا ہے؟ احتیاط. اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے. انہوں نے احتیاط کو بنیاد بنا کے ابو داؤد کی روایت کو ترجیح دی. وبعضهم الحلہ, لیکن بعض نے کہا حلال ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک استمتاع حائضہ سے جائز ہے. تو انہوں نے کہا لأنہ الاصل, کیونکہ اصل یہی ہے, فی المنکوحہ, بیوی میں اصل یہی ہے کہ وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے. تو یہ دو مذہب ہے. تو شوافیہ نے اس میں احتیاط کے پہلو کو لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جب شوہر اس حصے میں اس حصے سے استمتاع کرے گا تو پاسبلٹی ہے کہ غلبہ شہوت کی بنیاد پہ وہ اس چیز کا ارتکاب کرے جو اس کے لیے اس حال میں جائز نہیں ہے. جس طرح کہا گیا ہے کہ وہ جو کررائی ہے نا, یوشک ان یقع فی, میرے ذہن میں حدیث نے الفاظ نہیں آ رہے ہیں پورے اس وقت, یوشک ان یقع فی, کہ اگر وہ اس چراگاہ کے قریب جائے گا تو مبادا خدشہ یہ ہے کہ وہ اس میں ملوث ہو جائے. تو وہ اس کو پیش نظر رکھ کے شوافیہ نے کہا کہ اس میں احتیاط کا پہلو ہے. تو انہوں نے کہا اصل چونکہ منکوحہ میں حلت ہے تو ہم اسی کو محمول کریں گے. انہوں نے اس حدیث کو لیا اسنعوا کل شیء الا النکاح. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا دوسرا سٹیپ خاص کے بارے میں. تیسرا سٹیپ جو خاص کے بارے میں وہ نسخ کا ہے, نسخ, ایبروگیشن. وہ یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَإِنْ عُلِمَتْ تاریخ, اگر تاریخ معلوم ہے, نسخ المتقدم بالمتأخر, پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم نسخ کریں گے. کس سے؟ متأخر سے متقدم کو. کما سبق فی حدیث زیارت القبور, جیسا کہ حدیث زیارت قبور کے سلسلے میں گزرا, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا, یعنی ماضی میں. اس کے بعد میں فزوروها, اب زیارت کرو, یعنی مستقبل میں. ٹھیک ہے, تو مستقبل کا جو حکم آ رہا ہے فزوروها, جو حکم آ رہا ہے تو وہ چونکہ متأخر ہے لہٰذا اس سے ہم متقدم کو منسوخ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوئی دو چیزیں. تو یہاں پہ لیکن ایک بات کو سمجھنا ہے کہ اصولی علماء جو ہیں تعارض بین الادلہ کے درمیان ان کے دو مذاہب ہیں. ایک مذہب جمہور کا ہے, مذہب الجمہور. وہ کیا ہے؟ جس میں سادات شافعیہ, سادات مالکیہ اور سادات حنابلہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے جمع کیا جائے گا الجمع, اگر جمع ممکن نہیں ہوگا ثم النسخ, پھر ہم نسخ کی طرف جائیں گے اگر تاریخ معلوم ہوگی. ٹھیک ہے, اور اگر تاریخ معلوم ہوگی پھر ہم توقف کر کے ترجیح دیں گے. الجمع ثم النسخ ثم الترجیح, یہ سادات شافعیہ, حنابلہ اور مالکیہ کا مذہب ہے. اور مذہب الاحناف, احناف کا مذہب اس کے برعکس ہے. وہ کہتے ہیں النسخ, پہلے نسخ ہم دیکھیں گے, ثم الترجیح, اس کے بعد ہم ترجیح دیں گے, ثم الجمع, تو جمع ان کے نزدیک آخری مرحلہ. تو یہ اپوزٹ ہے. تو احناف کا جو ہے وہ جمہور سے کافی مسائل میں ان کا اختلاف ہوتا ہے, اصولی مسائل میں بھی اور فقہی معاملات میں بھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ احناف کی دلیل نہیں ہے, احناف کے اپنے مضبوط دلائل ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم طالب علم ہیں, طالب علم کو چاہیے کہ وہ بہرحال اپنی اوقات میں ہی رہے. ٹھیک ہے, لیکن جو جمہور کہتے ہیں, قول الجمہور, جمہور کی ایک دلیل بڑی مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نسخ کرتے ہیں, نسخ میں آپ پہلے ایک دلیل کو انویلڈ قرار دیتے ہیں, وہ منسوخ ہو گئی, تو اس میں آپ ایک دلیل کو پہلے ہی ہٹاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح, ہم دونوں دلیلوں کو یوز کرتے ہیں. جمع میں آپ دونوں دلیلوں کو استعمال کرتے ہیں, نسخ میں آپ ایک دلیل کو گراتے ہیں. تو جمہور کہتے ہیں اعمال الدلیلین اولا من احمالہما, کہ دلیلوں کو یوز کرنا, دونوں دلیلوں کو یوز کرنا, یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو ترک کیا جائے, او احمال احدہما, یا ایک کو چھوڑا جائے. یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں دلیلوں پہ عمل کریں. تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا اعمال, اعمال ہو گیا استعمال کرنا, اور دوسرا ہو گیا احمال, احمال ہو گیا نظر انداز کرنا یا چھوڑنا. تو یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جمہور کا کہ دونوں دلیلوں کو استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اس کی بنسبت کہ آپ ایک دلیل کو چھوڑیں یا دونوں دلیلوں کو چھوڑیں. تو یہ ہے اس سلسلے میں علماء کا اختلاف. تو یہ ہوئی دو صورتیں, ہے نا, دو صورتیں.
फलजम बैन मा तआरज़ा हुना फिल अव्वलैन वाजिबुन इन अमकना। पहली दो सूरतें अगर दो आम टकराएं या दो खास टकराएं, उसमें हमने यही देखा जमा, उसके बाद नस्ख अगर तारीख मालूम होगी, अगर तारीख मालूम नहीं होगी तो फिर तवक्कुफ वगैरह। उसके बाद तीसरा है, तीसरी सूरत क्या है, जब तआरुज़ बैनल आम वल खास हो। अभी तक आम और आम के दरमियान था और खास के दरमियान, अब तआरुज़ बैनल आम वल खास। तो इस सूरत में क्या किया जाएगा, ये आसान है। फरमाते हैं वखस्ससू फी सालिसिल मालूमी बिज़िल खुसूस लफ्ज़िल उमूमी। फरमाते हैं तीसरे में उन्होंने क्या किया, तीसरा जो आपको मालूम है, यानी तीसरी किस्म खस्ससू यानी अल उलमा खस्ससू, यानी उलमा ने तखसीस की है, तीसरे में खास किया है। क्या किया, बिज़िल खुसूस लफ्ज़िल उमूमी, जी से मुराद साहिब है, यानी बिसाहिबिल खुसूस लफ्ज़ साहिबिल उमूम, यानी साहिबुल खुसूस यानी खास। यानी तीसरे में इन्होंने, ये जो तीसरा है जब आम और खास का तारुज़ हो, तो इसमें उलमा ने खास से आम को खास किया है। ठीक है, यानी इसमें हम किसको महमूल करेंगे, आम को खास पे महमूल करेंगे, बिज़िल खुसूस लफ्ज़िल उमूमी। ठीक है, यानी तीसरे में उलमा ने क्या किया है, इन्होंने खास से आम को की तखसीस की है। तो देखिए हुक्म तारुज़ आम मअल खास, इसमें आसान, इसमें आपको ज़्यादा ये नहीं जाना है, इसमें यही होगा सिंपली, ना इसमें जमा वगैरह वो चीज़ें नहीं देखनी है, इसमें आपको सिंपली देखना है जो आम होगा उसको खास पे महमूल किया जाएगा। देखिए मिसाल इसकी, मिसालुहु तखसीस हदीस सहीहैन, सहीहैन की हदीस है, इसको हम तखसीस करते हैं बिहदीसिहिमा, सहीहैन की दूसरी रिवायत से लैसा फीमा दून खमसत औसुकिन सदका। देखें क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में रिवायत है, आपने फरमाया कि फीमा सक़तिस समा वल उश्र। ठीक है, जिस ज़मीन की फसल को आसमान सैराब करे, आसमान सैराब करे, उसमें उश्र देना है आपको, है ना। तो ये आम है हर ज़मीन में, है ना, हर ज़मीन में जिसको आसमान सैराब करे, वहाँ जो फसल आपको होगे वो फिर उसमें इख्तिलाफ है किस फसल में ज़कात वगैरह उशर वगैरह का मामला, तो वो दूसरी बात है। तो फरमाते फीमा सक़ातिस समा, जिसको आसमान सैराब करे जिस ज़मीन को, तो उससे जो फल आपको आएगा उशर, उसमें आपको उशर देना है। तो ये आम है, लेकिन इसको बुखारी और मुस्लिम की हदीस से खास किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा, तो पहली हदीस में है ज़्यादा हो या कम हो जो आए, लेकिन दूसरी हदीस में है रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा फीमा दून खमसत औसुकिन सदका, 5 औसुक से कम जो उसमें सदका नहीं है। 5 औसुक, हाँ 5 औसुक से जो कम है उसमें सदका नहीं है। तो इसका मतलब है आसमान से, आसमान की यानी बारिश जिसको सैराब करे, आसमान का पानी जिसको सैराब करे, उस सारे में उशर उसी में है जो 5 औसुक से ज़्यादा। ठीक है, तो सीधा ये जो क्या कहते हैं उसको आम की तखसीस करते हैं खास से। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि इसमें क्या करेंगे, फ़युख़स्सु अल-अव्वलु बिस्सानी, इसमें पहली हदीस को हम दूसरी से क्या करेंगे खास, सवाउन वरदा मअन, चाहे वो इकट्ठे आई हो, चाहे उनका सबब वरूद यानी उनका वरूद एक ही साथ हो, अम तक़द्दम अहदुहुमा अलल आखर, या एक जो है वो दूसरे के बाद दूसरे से पहले आया हो, अम जुहिलत तारीख, या हमें तारीख मालूम ना हो, हमें तारीख मालूम हो या तारीख न मालूम हो, या वो इकट्ठे उनका वरूद हमें मालूम हो, तो बाहर सूरत इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो आम है उसको खास से खास किया जाएगा, यानी आम को महमूल हम किस पे करेंगे, खास पे। ठीक है, तो इस तरह आज की क्लास में हमने देखा कि तारुज़ किसे कहते हैं, तारुज़ के माना क्या हैं, और तारुज़ की अक़साम, हमने 4 अक़साम देखी, और 4 अक़साम में से हमने 3 का हुक्म आज बयान किया। एक ये कि अगर 2 आम आपस में मुतारिज़ हो तो क्या किया जाएगा, किन 3 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, पहली सूरत। दूसरी सूरत, अगर 2 ख़ास बाहम मुतारिज़ हों तो उसमें क्या सूरत इख्तियार की जाएगी, किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, वही 3 स्टेप्स वहाँ पे भी हैं, जब 2 आम या 2 ख़ास आपस में टकराएं। तीसरी सूरत है कि जब आम और ख़ास आपस में टकराए, तो उसमें भी हमने देखा कि उसमें हम क्या करेंगे। तो इंशाअल्लाह जो उसके बाद चौथी सूरत है उस पर हम इंशाअल्लाह मुस्तआन अगली क्लास में बात करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें एक तरफ से जो हो उसमें आम भी हो और ख़ास भी हो, और यहाँ से भी दूसरा हो उसमें भी आम और ख़ास हो, तो उसको हम आपस में कैसे, उसमें क्या सूरत हम इख्तियार करेंगे, तो उस पर इंशाअल्लाह अगली क्लास में बात होगी। हादा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ ناز
تجھ پہ نازاں ہے چمن